بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قاری صاحب نے تراویح میں 24ویں سپارے کی تلاوت کی ہے۔ 25ویں سپارے کا 1.5 رکوع پڑھا گیا ہے۔ اس میں سورہ زمر کا بقیہ حصہ، سورہ مومن اور حامیم سجدہ کی تلاوت ہوئی ہے۔ سورہ زمر کے جو بقیہ حصہ تھا، اس میں کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اس میں ساری توحید کی آیات ہیں۔ نہ صرف سورہ زمر بلکہ آنے والے حامیم جتنے آگے آ رہے ہیں، آج پڑھے گئے ہیں۔ حامیم مومن پڑھی گئی ہے، حامیم سجدہ پڑھی گئی ہے، اور حامیم شورا، سورہ شورا پڑھی گئی ہے، اس پہ کچھ آیات پڑھی گئی ہیں۔ یہ مسلسل 7 صورتیں آتی ہیں جس کے ابتدا میں حامیم سے ابتدا ہوتی ہے۔ سورہ مومن 24ویں سپارے اور 25واں سپارہ مکمل، 26ویں سپارے کی پہلی صورت بھی حامیم سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کو حوامیم سبا کہتے ہیں، اور یہ ساری توحید کے متعلق ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا خلاصہ ان حوامیم سبا میں موجود ہے، یعنی جو مضامین قرآن پاک میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ حوامیم سبا کے اندر ان سب مضامین کو جمع کیا ہے۔ پھر سورہ زمر کا جو آج بقیہ حصہ ہے، اس میں اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضی علیہا الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، کہ انسان جب رات کو سوتا ہے اس کی روح آسمان تک چلی جاتی ہے، مطلب اللہ تعالیٰ اس کی روح جسم سے ہٹا لیتے ہیں نیند کی حالت میں، اور پھر جس بندے پر موت کا فیصلہ ہوتا ہے تو اس کی روح اللہ ہی کی طرف چلی جاتی، واپس لوٹ کے نہیں آتی، اور جس کے موت کا فیصلہ نہیں ہوتا اس کی روح واپس بھیج جاتی ہے۔ ویرسل الاخری الی اجل مسمى، ایک وقت مقرر تک آپ فیصلہ کر لو، یعنی کہ آپ اس نفع اٹھا لو پھر واپس آنا ہے۔ تو یہ اس لیے انسان جب صبح اٹھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ دعا پڑھ لیے کرے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں موت سے ایک دفعہ پھر اٹھایا ہے، یعنی وہ موت کی جو حالت تھی نیند والی اس سے ہمیں پھر بیدار کیا، زندگی کے اور بقیہ حصہ میں دیا ہے تاکہ ہم اس میں اللہ کو راضی کر لیں۔ اسی کے جو تیسرا رکوع ہے اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے اپنی امت سے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو لوگ میرے وہ بندے جو گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، اور وہ گناہوں کے ذریعے وہ ایک گویا کہ ایک مایوسی کی کیفیت میں جا رہے ہیں کہ میرے تو گناہ بہت زیادہ ہیں، آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یعنی انسان یہ کہتا ہے کہ بھی ہم کس صبح سے شام تک گناہ، بچپن سے لے کر جوانی، جوانی سے بڑھاپے تک گناہ ہی گناہ ہمارے، ہم کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں اور کس منہ سے ہم دعا کے لیے اٹھائیں، ہماری جو ساری زندگی گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو وہ ذات ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ یبن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی، اور کہ اے بنی آدم اگر آپ کے گناہ اتنے ہو جائیں کہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگ جائیں تو پھر آپ ایک مرتبہ مجھ سے آپ توبہ کر لیں، غفرت لک ولا ابالی، تو میں آپ کے سارے گناہ معاف کر دوں گا اور مجھے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم، سارے کے سارے بنی آدم یہ سارے گناہ گار ہیں سوائے انبیاء کے، سارے گناہ گار ہیں، اور بہترین گناہ گار اس میں سے خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ اب موت تک کا وقت ہے کہ انسان اللہ کی طرف آ جائے۔ اللہ خود فرماتے ہیں کہ انہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سارے گناہ معاف کرنے والا ہوں، تو پھر آئیں اللہ کی طرف، اللہ سے روئیں، گڑ گڑائیں، عاجزی کریں اللہ کے سامنے۔ سورہ مومن کے اندر بھی توحید کی آیات، ساری سورہ توحید کے اوپر، حامیم سے اس کی ابتدا ہوئی ہے۔
اور یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ کل قیامت میں اللہ جل شانہ اپنے قبضۂ قدرت میں مٹھی میں زمین و آسمان کو پکڑ کے اعلان کرے گا کہ لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے۔ اب کون جواب دے اللہ کے سامنے؟ اب تو دنیا کے اندر لوگ بادشاہ بنے ہوئے اور لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، اور اس وقت پھر اللہ فرمائیں گے للہ الواحد القہار، اس وقت پھر خالص بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی۔ اسی سورہ مومن میں اللہ جل شانہ نے فرعونیوں کا ذکر کیا، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں وہ آئے انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کو اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ یہاں جو ایک آیت تھی وہ عرض کرنی مقصد ہے کہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، کہ فرعونی وہ غرق تو ہو چکے ہیں لیکن آگ صبح و شام ان پہ پیش کی جا رہی ہے۔ وہ جو کہ جہاں قبر میں جس جگہ میں وہ موجود ہیں صبح و شام وہاں پہ آگ آتی ہے ان پہ، اور آگ میں وہ جل رہے ہیں۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور قیامت میں اٹھ کے پھر دوبارہ جہنم میں جائیں گے۔ اس وقت کے جو حالات ہیں یعنی کہ وہ قبر میں جہاں موجود ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ اس سے علماء فرماتے ہیں یہ آیت ہے جس سے عذاب قبر کا اثبات ہوتا ہے کہ انسان جب فوت ہو جاتا ہے اگر اس کے اعمال اچھے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمتوں میں اعلیٰ علیین میں لے جاتے ہیں، اس کی روح کو وہاں چلی جاتی ہے۔ اور اگر انسان برا ہے، گناہگار ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، مشرک ہے، تو پھر وہ یہیں سے ہی موت کے ساتھ ہی اس کے عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آگے سورہ حامیم سجدہ، سورہ حامیم سجدہ میں بھی توحید کی آیات ہیں، اور اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اس تیسرے رکوع میں وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کل قیامت میں جب یہ جہنمی اکٹھے ہوں گے تو اس وقت انسان کی جو کان ہوں گے، انسان کی آنکھ، حتیٰ کہ انسان کی جو کھال ہے یہ بھی خود اس کے خلاف گواہی دے گی۔ اللہ تعالیٰ ان قوت گویائی دیں گے، پھر انسان کے اعضاء خود انسان کے خلاف گواہی دیں گے، انسان کی کھال انسان کے خلاف گواہی دے گی کہ مجھ سے اس نے یہ والے گناہ کروائے ہیں۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، تو وہ خود کہیں گے تعجب میں کہ تم ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو، ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو۔ وہ کہیں گے أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہم اللہ جل شانہ نے ہمیں قوت گویائی دی ہے تو آج ہم بول رہے ہیں۔ یہ قوت جو جس سے ہم بولتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، زبان کے ایک لوٹرا ہے۔ کل قیامت میں اللہ جل شانہ یہ جسم کے جو اعضاء ہیں، پاؤں ہیں، ناک ہے، کان ہے، ہاتھ ہیں، یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، سورہ یاسین کی آیات بھی اسی کے متعلق ہے۔ اس سورہ حامیم سجدہ میں ایک سوال کا جواب بھی دیا ہے۔ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ ہم خواب میں ہمیں کچھ ایسے آتا ہے، کوئی شخص آتا ہے کہ جو ہمیں کہتا ہے کہ بھئی یہ فلاں کام کر لو، شرکیہ افعال کے اوپر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کر لو، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وَقَيَّزْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُم مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے سے ہی شرک کر رہے ہیں تو ان کو اللہ جل شانہ شیاطین کو ان کا دوست بنا دیتے ہیں، پھر شیاطین ان کے مددگار بنتے ہیں انہی مشرکوں کے، ان کے خواب میں بھی ان کو نظر آتے ہیں، ان کو دن میں بھی وہ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان کو ان کے جو اعمال ہیں وہ مزین کر کے پیش کرتے ہیں کہ آپ نے تو بڑا سونا کام کیا ہے۔ تو پھر اس لیے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو خواب میں یہ اشارہ ہوا کہ جی آپ یہ کام کر لو، یہ شرکی افعال کرو۔ اور جہنم کے اندر جو جہنمی طبقہ ہوگا، جو گمراہ ہو کے دنیا سے چلے گئے ہوں گے، وہ اللہ سے فریاد کریں گے، کہیں گے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اے اللہ آپ ہمیں دکھا تو دیں ایک بار کن لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، یہ ہمارے وڈیرے، ہمارے بڑے جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا، خواہ انسان تھے یا جنات تھے، آج ہمیں بتاؤ، ہمیں تھوڑی سی ان کی ملاقات کروا دو۔ نجعلہما تحت اقدامنا، عجیب سا لفظ ہے، نجعلہما تحت اقدامنا، ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رولنا چاہتے ہیں۔ اتنا غصہ ہوں گے وہ ان کے اوپر کہ ان کی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں۔
انہوں نے ہمیں گمراہ کیے، سیدھا راستہ نہیں بتایا۔ اے اللہ ایک دفعہ ہمیں بتا تو صحیح کہ کدھر گئے یہ لوگ، اگر ہماری ملاقات ہو جائے تو نجعلہما تحت اقدامنا لیکونا من الاسفلین، تاکہ ہم ان کو اپنے پاؤں کے نیچے رون دیں۔ ان لوگوں نے تو ہمیں بھی ذلیل کیا، خود بھی گمراہ ہوئے۔ اللہ سے دعا ہے بس عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔